یہ جو آیت قرآن ہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، تو اللہ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اس کی تو بخشش اور مغفرت کامیاب کنفرم ہو گئی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قیامت تک کے اہل ایمان اور موحدین کے مقابلے میں سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آج ہم جس منہجی نقطہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مغفرت کو واجب سمجھنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملۃ، بھائی فی الجملہ ممکن ہے صحابہ کرام سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو سبقت ہے اسلام کی طرف اور جو ان کے فضائل ہیں، ما یوجب مغفرت ما یصدر منہم ان صدر، اگر ان میں سے کسی گناہ کا صدور ہو بھی جائے تو وہ ان کی مغفرت کو واجب سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کی، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے بشری تقاضوں کے تحت سہون کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی بھی رونما ہو سکتا ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں جو بات مقدم رکھنی چاہیے وہ ان کی جو اسلام کی طرف سبقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت ہے، اور جو ان کے فضائل اور مراتب اور مناقب جو قرآن مجید میں اور جو احادیث میں بیان ہوئے، جن کا ذکر ہم نے سب سے پہلے کیا تھا۔ اہل بدر ہیں، اہل بیت رضوان ہیں، اور صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور قتال کیا ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، اور ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، تو ان لوگوں کے مراتب اور مناقب اور فضائل وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام فضائل، مقام، مراتب اور جو سبقت تھی، یہ انہوں نے ان کی مغفرت کو یقینی بنا دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایک بڑی مثال موجود ہے حاطب بن ابی بلتعہ کی۔ جب انہوں نے مشرکین کو ایک خط لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا، جب وہ پکڑے گئے تھے تو انہوں نے بتایا حاطب بن ابی بلتعہ کے حوالے سے سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دوں، اور اسے انہیں منافق کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ باتیں وہ جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، اور تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اب تم جیسے چاہو اعمال کرو، میں تمہاری مغفرت کر چکا ہوں۔ تو یہ صرف ایک بطور مثال بات کی جا سکتی ہے، ادروائز ہر منقبت، فضیلت اور مقام اور مرتبہ اسی بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ ان کی مغفرت لازم ہے۔ سب سے بڑھ کر جو بات کی جا سکتی ہے، یہ جو آیت قرآن ہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، تو اللہ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اس کی تو بخشش اور مغفرت کامیاب کنفرم ہو گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ مغفرت کے اسباب کیا ہیں۔ بطور عقیدہ ایک بات بیان کر دی، لیکن پھر بھی اس حوالے سے جو عقلی طور پر اور نقلی طور پر جو دلائل ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ انہم کہ ان سب کے یغفر لہم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدہم، ان کے وہ گناہ بھی، وہ غلطیاں اور کوتاہیاں اور خطائیں بھی معاف کر دی گئی ہیں جو ان کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی وہ معاف نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں سب معاف کی جا چکی ہیں۔ وہ غلطیاں، وہ گناہ جو بعد میں آنے والے اگر کریں تو ان کی معاف نہیں ہوں گی جب تک وہ توبہ اور استغفار نہ کریں۔ لأن وجہ کیا ہے؟
لأن لهم، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی من الحسنات ایسی ایسی نیکیاں ہیں، التی تمحو السیئات، جنہوں نے ان کی ساری خامیوں کو، برائیوں کو اور خطاؤں کو ڈھانپ لیا ہے، مٹا دیا ہے، ما لیس لمن بعدہم، جو ان کے بعد میں آنے والوں کو وہ نیکیاں مل ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر صحبت رسول، اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے نا ان کی، ان سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ان سے باتیں کرنا، یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جن کا کوئی نعم البدل، کوئی متبادل قیامت تک بڑے سے بڑا بھی متقی، پرہیزگار، محدث، فقیہ، امام آ جائے، وہ ادنا ترین صحابی کی گرد و غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وقد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم خیر القرون، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ سب سے بہترین زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی صحابہ۔ وان المد من احدہم، اور ان میں سے کسی ایک کی مد، اذا تصدق بہ، جب وہ مد برابر بھی خرچ کرتا ہے، کانا افضل، اور وہ افضل ہے، من جبل احد، احد پہاڑ، ذهبا، سونے سے، من بعدہم، ان کے بعد میں کسی نے اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کیا ہو تو صحابہ کی ایک مد وہ بھی اس احد پہاڑ سونے کے خرچے یا صدقہ سے افضل ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه، پھر بھی اگر ان میں سے کسی ایک سے کوئی گناہ صادر ہوا تو فیکون قد تاب منہ، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، یعنی جب اس نے توبہ کر لی تو اس کی یہ لغزش معاف ہو گئی۔ اس حوالے سے سورۃ الفرقان کی وہ جو آیت ہے وہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ سورۃ الفرقان کی آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ پر امید، حوصلہ یعنی امید دلانے والی آیت ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے زنا کیا، اور جو کرے گا وہ اس کو سخت گناہ میں وہ مبتلا ہوگا، یضاعف له العذاب، اسے تو دوہرا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دوہرے عذاب میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہے الا، سوائے اس کے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ تعالیٰ نے اس کا شرک، قتل، زنا، جو بڑے بڑے کبائر میں شمار ہوتے ہیں یہ گناہ، اللہ تعالیٰ نے ان کبائر کو بھی اس کی نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت عام ہے۔ جب یہ آیت کسی عام مسلمان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل صالح شروع کرتا ہے، اس کے سابقہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، تو میرے قابل احترام سامعین پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو من باب اولا بیان کی جا سکتی ہے۔ او اتی بحسنات تمحوہ، یا پھر اس نے ایسی نیکیاں کی جنہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، جیسا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں او غفر له بفضل سابقتہ، یا اسے اس کی کسی سابقہ فضیلت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں او بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی ہم احق الناس بشفاعتہ، یا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قیامت تک کے اہل ایمان اور موحدین کے مقابلے میں سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، جو موحد ہوں گے۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید بتاتے ہیں او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر بہ عنہ، یا دنیا میں ان کو اس طرح آزمایا گیا کہ جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اول تو یہ بات کی کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ مغفور ہیں،
معاف کر دیا گیا، ان سے جتنی بھی غلطیاں، کوتاہیاں، سرزش یا لغزشیں ہوئی تھی سب کی سب ختم کر دی گئی ہیں۔ پھر بھی ایسے اسباب موجود ہیں، وہ اسباب جو کسی عام مسلمان کے بارے میں ہوں تو عام مسلمان کی بخشش کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تو یہ جو اسباب ہیں کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان اسباب کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ نیکیاں، کسی سابقہ جو فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یا اس کی دنیا میں کوئی آزمائش جس نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ چار باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فرمایا اس کے بعد فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، کہ بھائی فَإِذَا كَانَ جب تھا هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ ان گناہوں کے بارے میں جو ثابت شدہ ہیں، فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ، جب ثابت شدہ گناہوں کے بارے میں یہ کچھ ہے کہ انہیں معاف کر دیا گیا، تو بتائیے کہ ان باتوں کے بارے میں پھر کیا کہا جائے کہ جس میں وہ لوگ اجتہاد کر رہے تھے، تعویل کر رہے تھے۔ ان اصابو، اگر وہ اپنے اجتہاد میں صحیح ثابت ہوئے، فلہم اجران، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ وَإِنْ أَخْطَأُوا، اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں، غلطی میں، اپنے موقف میں، تعویل میں غلطی کا شکار ہوئے، فلہم اجر واحد، تو ان کو ایک اجر ملے گا۔ والخطأ مغفور، اور ان کی وہ غلطی تو معاف ہو ہی جائے گی اور کر دی گئی، اس غلطی کی اور غلط موقف کی بنیاد پر ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ کے حوالے سے عمومی طور پر فضائل اور محاسن بیان کرتے ہیں۔ من الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ والہجرت والنصرت والعلم النافع والعمل الصالح۔ صحابہ کے جو عمومی فضائل اور مناقب ہیں، ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اگر آپ توحید کے حوالے سے سمجھنا چاہیں تو آپ توحید کے حوالے سے سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اقوال کتب احادیث میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین انہوں نے نقل کیے ہیں، ربوبیت، الوہیت، توحید الاسماء و صفات کے حوالے سے، وہ ذرا سمجھیے، معلوم ہوگا کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ ورسولہ، اور ان کا اللہ کے رسول پر ایمان کیسا تھا۔ اللہ کے رسول پر ایمان کے حوالے سے سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس بڑی گولڈن ایک ایگزامپل موجود ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے اگر وفات رسول پر سیدنا ابو بکر صدیق کے جو 5-6 موقف ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، سمجھ لیے جائیں، اختیار کر لیے جائیں، یقین کیجئے اس سے زیادہ روشن مثالیں ہماری تاریخ میں نہیں ہیں۔ اختلاف ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں پر آیت اور حدیث پڑھ کر سنا دی تھی۔ اختلاف ہوا تدفین کہاں کی جائے گی، اللہ کے نبی سیدنا ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھ کر سنا دی۔ تکفین کے حوالے سے اختلاف ہوا، اللہ کے نبی ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھ کر سنا دی۔ نماز جنازہ کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق نے بیان کر دیا۔ خلافت کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق نے بتا دیا۔ وراثت کے حوالے سے اختلاف ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق نے حدیث سنا دی۔ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، ابو بکر صدیق نے حدیث سنا دی۔ مرتدین کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا، ابو بکر صدیق نے حدیث سنا دی۔ جیش اسامہ کی روانگی کا مسئلہ تھا، ابو بکر صدیق نے حدیث سنا دی۔ اتباع رسالت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اتنی روشن مثالیں ہمیں قیامت تک نہیں مل سکتی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ والجہاد فی سبیلہ، اور جہاد کے حوالے سے تو ہمارے پاس مدنی زندگی میں جو کچھ موجود ہے وہ تو اتنا کچھ موجود ہے کہ ایک صحابی کے حوالے سے ایسی زبردست مثالیں موجود ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا وہاں انہوں نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا تن، من، دھن، مال سب کچھ قربان کر دیا۔ والہجرتی، اور اسی طرح ہجرت کا جو اجر تھا، والنصرہ، اور دین کی مدد کرنے والا، والعلم النافع، اور علم نافع۔ یہ علم نافع کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن مجید اور حدیث کا علم نافع ہے، والعمل الصالح، اور عمل صالح۔ تو یہ صحابہ کے جو مناقب اور
فضائل ہیں، عمومی طور پر جو محاسن یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے نبذہ ہے، کنکلوژن ہے، فائنل کنکلوژن جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دی۔ اور اس کے بعد آخری جو جملے ہیں وہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو علم و بصیرت کے ساتھ پڑھے گا، جائزہ لے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ تو شخص یہ جان لے گا وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے، جو مقام اور مرتبہ اور جو فضائل ان کو عطا کیے ہیں، عالم یقیناً انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، اللہ کے عطا کردہ فضائل، مناقب اور مقامات کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت میں سے جو شخص علم و بصیرت کی بنیاد پر صحابہ کی سیرت کا جائزہ لے گا، وہ جان لے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر الخلق بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد اس دنیا میں قیامت تک سب سے افضل ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ اور وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے بہترین لوگ ہیں، اور امت جو کہ دیگر تمام امتوں میں بہترین اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت امت ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا، اور اس امت میں بہترین جو سب سے بڑا جو افضل طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر امتی قرنی، یا پھر کہا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا العقیدۃ الواسطیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے موقف تھا، جو ہم نے مختلف نشستوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اس نشست کو بیان کرنا قبول کرے، اور میرے جن ساتھیوں نے، حافظ دانیال ہیں، حافظ عثمان ہیں، اور جتنے ہی میرے طالب علم ساتھی تھے جنہوں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے، اس کی ایڈیٹنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے یہ عمل، بلکہ عمل صالح، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اور سب سے آخری دعا میں اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے سامعین اور سامعات کے لیے کروں گا کہ آپ لوگ اس پورے کورس کو صحابہ کرام کے حوالے سے اس عقیدے کو نہ صرف سنیے، سمجھیے، بلکہ اپنے اپنے حلقے میں اس کو نشر کیجیے۔ یہ نشر کرنا بھی خیر کی دلالت کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے خیر پر دلالت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔